الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگ اور دوستو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں دو چیزوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو ایمان کی حفاظت اور دوسرے عزت اور آبرو کی حفاظت. اس وقت ہم اپنے گرد و پیش کا، اپنے آگے پیچھے کا مطالعہ کریں، معائنہ کریں، اس میں غور و فکر کریں حالات میں، تو یہ بات اچھی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اس وقت انہی دو چیزوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا، ایک ایمان اور ایک عزت و آبرو. اور اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ انسان کے اندر سے شرم اور حیا کو ختم کیا جائے. اور شرم و حیا کو ختم کرنے کے لیے ایسے ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں، ایسے تہوار منائے جاتے ہیں، ایسی تاریخیں اور ایسے دن متعین کیے جاتے ہیں کہ جس میں اجتماعی طور پر سب مل جل کر، مرد اور عورت دونوں مل کر اس تہوار کو مناتے ہیں، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے ہو، چاہے وہ برتھ ڈے کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے. اور غیر مسلموں کے جتنے بھی تہوار ہیں ان میں بھی یہی ساری باتیں ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. آج کل ایک لہر چلی ہے مسلمان لڑکیوں کی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کی، فرار ہونے کی. اس کی تہ میں اگر ہم جائیں تو ہمیں یہی ملے گا کہ اس کے پیچھے یہی ہمارے تہوار، یہ جو مل جل کر مرد اور عورت کا بے محابہ اختلاط اور ان کا آزادی کے ساتھ ملنا جلنا اور اس طریقے کے تہوار، اس طریقے کی تقریبیں، یہ اس کا بنیادی سبب ہے. شروعات وہاں سے ہوتی، ایک دم سے یہ معاملہ پیش نہیں آ جاتا. پہلے اس قسم کے اجتماعات
اور اس قسم کے تقریبات اور تہواروں کے ذریعے سے شرم و حیا کو ختم کیا جاتا ہے۔ پہلے نظر بازی ہوتی ہے، پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر انسان آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ نتیجہ سامنے آتا ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانی سماج کے لیے ایک زیور ہے۔ جس سماج کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے اس سماج میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر شرم نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ جب انسان کے اندر شرم ہی نہیں رہے گی تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، میرے بارے میں لوگوں کا رویہ کیسا ہوگا۔ جب شرم ہی نہیں ہے تو پھر جو چاہو گا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا الحیاء من الایمان، کہ شرم جو ہے، حیا جو ہے، وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک اچھی صفت ہے، ایک اچھی عادت ہے، اچھی خصلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اپنے ایک دوسرے بھائی کو عار دلا رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر شرمیلا پن تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، اچھی صفت ہے یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی فواحش ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، زنا ہے، بدکاریاں ہیں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کو حرام قرار دیا۔ ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ ظاہری ہو یا اندرونی ہو، جان بوجھ کر زبردستی کسی کی عزت لوٹی جائے وہ بھی حرام ہے، آپس میں رضامندی کے ساتھ بدکاری کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ ایک گندی چیز ہے۔ یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی ایسا عمل مت کرو جو زنا سے قریب لے جائے، جس کی وجہ سے انسان زنا میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آنکھ زنا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا بری چیز کو، غلط چیز کو دیکھنا ہے، ایسی چیز کو دیکھنا ہے جس کی طرف دیکھنا حرام۔ زبان گناہ کرتی ہے، اور زبان کا گناہ اس کا کوئی گندی بات کرنا ہے، یا کسی غیر محرم سے بلا ضرورت فحش گفتگو کرنا ہے، بلا ضرورت بات کرنا ہے۔ ہاتھ زنا کرتا ہے، اور ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ وہ کسی غلط چیز کو پکڑے۔ پاؤں زنا کرتا ہے، اور اس کا زنا یہ ہے کہ وہ کسی غلط راستے کی طرف چلتا ہے۔
اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کی تکذیب کرتی ہے. یعنی انسان کبھی مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی مبتلا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر ایسی چیز سے بھی بچنا چاہیے جو انسان کو زنا سے قریب کرے. اور وہ کیا ہے؟ بد نظری. اس لیے کہ انسان پہلے کسی چیز کو دیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے شرم و حیا کو باقی رکھنے کے لیے اور برائیوں میں مبتلا ہونے سے بچانے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. عام متن قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں، جن کو مخاطب کیا گیا ہے، وہ مرد ہیں، اور اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ حکم ایسا ہے کہ جس میں عورتوں کو باقاعدہ الگ سے حکم دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی، آپ مسلمانوں سے، مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. نگاہ کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کسی بھی برائی اور کسی بھی غلط کام کی ابتدا جو ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے. تو فرمایا آپ مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. کیوں؟ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے. وہ محفوظ رہیں گے، ان کا دل پاک صاف رہے گا، ان کا کردار پاک اور صاف رہے گا. ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. پھر الگ سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. تو پہلا حکم یہ دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا لا تتبع النظر فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، کہ اگر نگاہ پڑ جائے تو ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ نگاہ پڑ گئی، ہٹا لو، دوبارہ نظر مت ڈالو. پہلی مرتبہ معاف ہے، دوسری مرتبہ تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے. تو پہلا حکم یہ دیا عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے، شرم اور حیا کو باقی رکھنے کے لیے، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور دوسرا حکم یہ دیا کہ مرد اور عورت کا آپس میں تنہائی میں ملنا نہ ہو، غیر محرم کا آپس میں ملنا. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی غیر محرم مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، یعنی کسی غیر محرم کے ساتھ. اور تیسرا حکم عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اور شرم و حیا کو باقی رکھنے کے لیے فرمایا کہ اپنا لباس ایسا پہنے کہ جس میں شرم و حیا جھلکتی ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، ایسا چست لباس نہ ہو کہ جس سے
انسانی بدن کے اعضاء جو ہیں ان کے نشیب و فراز ظاہر ہو. حدیث پاک میں بڑی سخت وعید فرمائی، رب کاسیۃ عاریۃ فی الآخرہ، کہ دنیا کے اندر بہت سی ایسے عورتیں ہیں جو کپڑا پہنے ہوں گی. یعنی دنیا میں تو وہ یوں کہا جاتا تھا کہ یہ کپڑا پہننے والی ہیں، لیکن آخرت میں وہ برہنہ ہو. یعنی ان کا ایسا چست و لباس پہننا یہ گویا کہ آخرت کے اعتبار سے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں. تو عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے انسان کو، خصوصاً عورتوں کو، اپنے لباس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لباس کے 2 مقصد بیان فرمائے. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنے ستر کو چھپاؤ. لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، جس سے پورا بدن ڈھک جائے، خصوصاً عورتوں کا. اور مرد کے لیے جتنا ستر ضروری ہے وہ ستر چھپانا. تو عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لے. اور ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں لازم پکڑو، یعنی گھروں میں رہو، بغیر شدید ضرورت کے باہر مت نکلو، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے باہر مت جاؤ. تو فرمایا کہ لباس جو ہے نا اس کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد ہے ستر کو چھپانا، اور ستر کب چھپے گا؟ جب لباس ڈھیلا ڈالا ہو. اور دوسرا فرمایا وریشا، اور لباس کا مقصد زینت ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اچھا کپڑا پہنے. اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا اظہار ہماری طرز زندگی سے، ہمارے لباس سے، ہماری رہن سہن سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. ان اللہ تعالی یحب ان یرى اثر نعمتی، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا لباس اچھا ہوگا، ٹھیک ہوگا، تو کوئی غریب مسکین یہ سوچ کر کہ آپ صاحب مال ہے آپ کے پاس مدد کے لیے آئے گا. اور اگر آپ کا لباس ایسا ہے کہ جس سے غربت ظاہر ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ کون آپ کے پاس آئے گا، یہی محتاج ہے مال. تو انسان کا لباس، خصوصاً عورتوں کا لباس ایسا ہو جو ساتر ہو، ستر کو ڈھانپنے والا، اور ایسا لباس ہو جس سے زینت ظاہر ہوتی ہو، اچھا معلوم ہو. اور ایک اور طریقہ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ انسان کو چاہیے، خصوصاً عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار اپنے گھر میں کرے، باہر میں. آج معاملہ ہمارے یہاں الٹا ہو گیا. جب عورت گھر میں رہتی ہے تو اس کے کپڑوں کی حالت دیکھیں، اور جب آپ کہیں کہ چلو فلاں جگہ چلنا ہے، فلاں رشتے دار کے یہاں جانا ہے، بازار جانا ہے، تو پھر وہ اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، اس کے کپڑے بدل جاتے ہیں، اس کے باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے. حالانکہ زیب و زینت شوہر کے لیے ہے. تو لباس ساتر ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں زینت کا اظہار ہو باہر.
جو انسان کے اندر شرم و حیا کو پیدا کرنے والی. اگر شرم و حیا انسان کے معاشرے سے نکل جائے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ برائیوں کے جس گڑھے تک جا کر گرے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بہت بہترین بات ارشاد فرمائی حدیث پاک میں، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہیں شرم نہیں ہے، جب تم نے شرم کو بالائے طاق رکھ دیا تو اب کیوں جاؤ گا. حیا، شرم یہ ایمان کا شعبہ ہے، یعنی جس کے اندر حیا اور شرم ہے گویا کہ اس کے اندر ایمان ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر باب قائم کیا ہے، الحیاء من الایمان. ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ان شعبوں میں ایک شعبہ حیا اور شرم. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں کوئی ایسا طریقہ اور کوئی ایسی چیز اگر ہم دیکھیں تو اس کی طرف توجہ دیں، اور بے حیائی اور بے شرمی کا کوئی عمل ہو تو اس کو ہم جس طریقے سے ہماری جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق.